بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خود کو بڑی ناز سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا گھاگھرا پہنے چھوٹی سی چولی پر میں نے خوبصورت سے زیورات پہنے رکھے تھے۔ میری ادائیں پوری حویلی میں سب سے الگ تھی۔ میں آئینے میں مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے حسن پر آئینہ بھی مسکرا رہا ہو۔ دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے میں نے اپنا گھاگھرا اوپر کیا تھا اور پھر اپنے چمکتے دودیا پیروں میں گھنگرو باندھنے لگی تھی۔ سنا تھا آج بڑے رئیس لوگ آنے والے تھے، خاص مجرا ہونے جا رہا تھا اور مجھے اس مجرے کی زینت بننا تھا۔ میرے اندر یہ آگ تھی کہ جو لوگ بھی حویلی میں رقص دیکھنے آئیں ان کی نظریں صرف اور صرف مجھ پر جمیں۔ رانو ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز رہے۔ میرے ہوتے ہوئے کسی اور پر کسی کی نگاہ ٹھہرتی تو میرے اندر آگ جل اٹھتی۔ میں اس بات کی پیاسی تھی کہ ہر کسی کی زبان مجھے ہی سراہے، ہر کسی کی نظر میں میرے لیے ہی عشق ہو، ہر کوئی مجھے ہی اپنا بنانا چاہے، میری محبت میں بھنورا بن جائے۔ کسی شمع کی طرح ہر اس مرد کو جلا دینا چاہتی تھی جو میری قربت کا خواہش مند تھا، میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے لاکھ روپے دینے کو مردیوں میں چٹکیوں میں تیار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ میری جوانی، میرا حسن تھا، میرا ایک ادا پر ہزاروں دیوانے مر مٹتے تھے اور اسی بات کا مجھے غرور تھا۔ پوری طرح تیار ہو کر میں نے اپنی برہنہ کمر پر کمر باندھ باندھا تھا اور دھیرے سے اپنے کمر پر ہاتھ پھیرتے آئینے میں ایک آخری نظر ڈالی۔ میری خوبصورتی کی گواہی کھڑکی کے پار چمکتا چاند بھی دے سکتا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ چھوڑا اور سج دج سیڑھیاں اترنے لگی۔ میرے پیچھے دو ملازمائیں بھی تھیں جو خاص طور پر میرے لیے تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے ہال نظر آ رہا تھا جہاں واقعہ ہی رئیس زادے بیٹھے تھے۔ امیر گھروں کے یہ مرد بظاہر تو بہت شریف بنتے تھے، لیکن ان کی راتیں کوٹھوں کو ہی زینت تھی اور اب بھی یہ سب اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھے اپنے اصل روپ میں یہاں بیٹھے تھے۔ ان کے اندر کی ہوس انہیں ان کے بنگلوں سے نکال کر اس حویلی کی دیواروں میں لے آتی تھی، جہاں ہم جیسی طوائفیں ان کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ جو محبت انہیں اپنی عالی شان بنگلوں میں نہ ملتی، اس کی تلاش میں یہ ان کوٹھوں کے دروازوں پر آ جایا کرتے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میں نے جھک کر ایک ادا سے سب کو سلام کیا تھا۔ میرے سلام پر وہ سب مسکرا اٹھے تھے اور ہر کسی کی نظریں میرے وجود پر جم گئی تھی اور میں خود کو آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ میری بولی لگائیں گے اور پھر ایک بڑی قیمت ادا کر کے کوئی ایک پروانہ رات کو میرے بستر تک آئے گا۔ میں نے شمع بائی کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے اشاروں سے مجھے سمجھا دیا تھا کہ آج کی رات مجھے رقص میں آگ لگانی ہے اور اس حویلی کی دیواروں کو بھی نچانے پر مجبور کر دینا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گھاگھرا اٹھایا تھا اور چلتے چلتے بیچ ہال میں پہنچ گئی تھی۔ میرے کھلے ہوئے بال میرے سینے کو ڈھانک رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ نہیں پہنا تھا اور پھر طبیلے کی تاپ شروع ہوئی تھی اور میرے گھنگرو کی جھنکار کے ساتھ میرا رقص بھی دھیرے دھیرے اپنے عروج کو پہنچنے لگا تھا۔ کوئی سیٹی بجا رہا تھا تو کوئی میری خوبصورتی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ میں ناچتے ناچتے ایک ایک آدمی کے پاس جاتی رہی اور وہ میرے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں نوٹ پنسا دیتا۔ ایسے ہی رقص کرتے میں ایک مرد کے پاس پہنچی جو تقریباً 40 سال کا تھا۔ اس نے دھیرے سے نوٹوں کی ایک گڈی میری چولی کھینچ کر اس میں پھنسائی تھی اور پھر میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ میرا لباس نوٹوں میں بھر چکا تھا اور نوٹوں کی بارش اب بھی جاری تھی۔ 2 گھنٹے تک بنا رکے میں نے رقص کیا تھا اور لاکھوں روپے مجھ پر نچھاور ہو چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب میں تھک کر زمین پر بیٹھی تو ہر کوئی مجھے داد دے رہا تھا۔ میں نے ایک نظر شمع بائی پر ڈالی جو منہ میں پان دباتے مجھے اشارے سے مبارکباد دے رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں نے محفل لوٹ لی ہے۔ میرے پیچھے رقص کرنے والی لڑکیوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ ہر کوئی رانو کی جگہ لینا چاہتا تھا، لیکن رانو کو مات دینا آسان نہیں تھا۔ اپنی اس خوبصورتی پر، اس رقص پر میں نے بہت محنت کی تھی۔ خود کو ایک اعلیٰ درجے کی راقصہ بنانے کے لیے
میں نے رات بھر رقص کیا تھا۔ مجھ جیسی کوئی اور طوائف اس کوٹھے میں نہیں تھی کہ جس کے ساتھ رات گزارنے والا مرد اگلی رات کسی دیوانے کی طرح اس دہلیز پر تڑپ رہا ہوتا۔ لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں ایک بار جس مرد کو اپنا آپ سونپ دیتی، دوبارہ اس کے لیے کبھی حامی نہ بھرتی۔ مجھے ایک بار خریدنے والا دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں ایک مرد کو ایک ہی بار نصیب ہوتی تھی، اس لیے میرے بہت سے عاشق، بہت سے پروانے روز یہاں مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ بار بار مجھے خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن میری یہی ایک عادت تھی کہ میں کسی مرد کو دوبارہ قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ رقص ختم ہوتے ہی بولی لگانا شروع ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر سیٹ چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے، اور ایسے میں اسی سیٹ نے میری سب سے زیادہ بولی لگائی تھی، جس نے میری چولی میں نوٹ ڈالے تھے۔ اس نے پہلے ہی لاکھوں روپے مجھے پر وار دیے تھے، اور اب وہ 2 لاکھ روپے کے بدلے میں میری ایک رات خریدنا چاہتا تھا۔ میری اتنی قیمت آج تک کسی نے نہیں لگائی تھی، اس لیے شمع بائی نے مجھے اس کے ساتھ رات گزارنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ باقی سب حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ نہ ہی میرا ہاتھ کانپا تھا، نہ ہی دل دھڑکا تھا۔ میں پوری طرح خود اعتماد تھی۔ یہ میرا روز کا کام تھا، پھر بھلا ہچکچاہٹ کیسی؟ اس سیٹ کی نظریں میرے وجود پر جمی تھی، مگر میں اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر میں نے اپنے بھاری زیورات کو اتارا تھا۔ کانوں سے لٹکتے بھاری جھمکے مزید پہنے رکھنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے خود کو ہر الجھن سے آزاد کروایا تھا، اور پھر اس سیٹ کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر لیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اشارے سے اسے کمر بند کھولنے کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے لبوں سے میرا کمر بند کھولنے لگا۔ میرے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کی عادت تھی، لیکن وہ 40 سالہ مرد بہکنے لگا تھا۔ وہ کسی بھنورے کی طرح دیوانہ ہو رہا تھا، پروانے کی طرح جلنے کو تیار تھا۔ اس نے میرا کمر بند کھول دیا۔ میں تھوڑا سا جھکی تو میری چولی کا گہرا گلا میرے وجود کی رعنائیوں کو زہر کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں میرے وجود کے آر پار ہونے لگی۔ میں نے اپنا پاؤں سیٹ کے دونوں پیروں پر رکھا اور اسے گھنگرو کھولنے کا اشارہ کیا۔ اپنے گھاگرے کو میں نے تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا۔ وہ میرے گھنگرو اتارنے لگا، ساتھ ساتھ اپنے لبوں کو میرے پیروں پر لگاتا جاتا۔ اس کے چہرے پر اور بھی ہوس بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اسے پوری طرح تڑپانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آتا تھا۔ جب میں اس کو کوٹھے پر آئی تھی تو صرف 14 سال کی تھی۔ اس وقت مجھے یہ دنیا بہت بھیانک لگتی تھی۔ میں نے 1000 بار اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی تھی، اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی تھی، لیکن یہاں آ کر میں پوری طرح کچھ عرصے بعد ہی یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، آپ کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے۔ یہ رنگین دنیا، یہ رقص، یہ رنگ برنگ کپڑے اور خوبصورت زیورات مجھے بہت بھاتے تھے۔ پھر ہر رات ایک نئے مرد کو لبانے کے لیے ادائیں دکھانا میرے لیے ایک مزے کا کام تھا۔ مجھے اس دنیا میں بہت کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ جب پہلی بار میں یہاں آئی تھی تو ایک معصوم سی بچی تھی، 2 چوٹیاں باندھے، قمیض شلوار چادر پہنے میں کسی گڑیا جیسی تھی۔ جب پہلی بار شمع بائی نے میرے ہاتھوں میں گھنگرو پکڑائے تھے تو میرے ہاتھ بری طرح کانپ پے تھے۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تب شمع بائی نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تم یہ سب بھی کرے گی اور ایک دن اس کوٹھے پر راج بھی کرے گی۔ تیرے جیسی شہزادیاں تو نصیب سے ملتی ہیں، میں تجھ جیسے ہیرے کو نہیں کھونا چاہتی۔ شمع بائی نے میرے وجود سے میری چادر کو کھینچ کر دور پھینکا تھا اور پھر بڑی تیزی سے میرے گریبان کو کھینچا تھا۔ شمع بائی کی اس حرکت پر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔
لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے وجود پر ہاتھ پھیرتے، اپنی انگلیوں کو میری گردن سے ٹچ کرتے وہ میری خوبصورتی کی تعریف کر رہی تھی۔ شمع بائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا کہ 14 سال میں تو ایسے قیامت ڈھاتی ہے، تو جب 17 سال کی ہوگی تو کیسی آگ لگائے گی۔ اور شمع بائی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھتی گئی اور میرا حسن اپنی عروج کو پہنچنے لگا تھا۔ میرے نسوانی حسن میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ مجھے دیکھنے والا مرد پلک جھپکنا بھول جاتا، بلکہ اکثر تو میرے ساتھ ناچنے والی لڑکیاں خود بھی میری بے انتہا تعریف کر دیا کرتی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جب رانوں کے پاؤں تھرکتے ہیں تو پھر دلوں کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، اور اسی بات کا مجھے غرور ہونے لگا۔ شروع میں جب میں نے شمع بائی کے کہنے پر رقص شروع کیا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ پھر پہلی بار جب ایک محفل میں مجھے ناچنا پڑا تو میں شرم سے زمین میں گڑ گئی، لیکن اسی رات میرا سودا ہوا۔ میں تھک کر اپنے کمرے میں پہنچی تو میرے پیچھے ہی میرے گاہک کو بھیج دیا گیا۔ اس نے جس بری طرح میرے جسم کو جھنجھوڑا تھا، میں نے اگلے ہی دن اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ کسی بھیانک خواب کی طرح لگتا تھا۔ میں پہلی بار کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی، لیکن میری بد نصیبی تھی یا اس کوٹھے پر شمع بائی کا راج کہ میں بھاگ نہ سکی، پکڑی گئی تھی۔ اور پھر جب مجھے شمع بائی کے قدموں میں پھینکا گیا تو مجھ سے پوچھنے لگی، چھوری تو یہاں سے کیوں بھاگ رہی تھی؟ میں شمع بائی کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے شمع بائی کو اپنے وجود کے زخم دکھائے اور روتے ہوئے کہا کہ میں اس طرح کسی مرد کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی۔ یہ مرد ذات بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ شمع بائی میرے بات پر ہنسی تھی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس دوبارہ میرے کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا کر شمع بائی کہنے لگی، چل اپنے کپڑے ہٹا۔ شمع بائی کی بات سن کر میں خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آئی اور کہنے لگی، چل جلدی کر، دیر کس بات کی ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، میں تجھے آج بتاؤں گی کہ عورت کو تکلیف کب نہیں ہوتی۔ یہ مرد ذات عورت کو تکلیف پہنچا سکتی، عورت خود مرد ذات کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اسے تکلیف پہنچائے۔ اور پھر شمع بائی کے غصے پر میں نے اپنے کپڑوں کو خود ہی ایک طرف پھینک دیا تھا۔ شمع بائی نے کہا، بستر پر سکون سے لیٹ جا اور گہری گہری سانس لے۔ میں نے شمع بائی کی بات پر عمل کیا۔ وہ خود مجھ پر جھک گئی اور کہنے لگی، یاد رکھنا، تو بلی کی طرح پنجے مارے گی تو اگلا شیر بن جائے گا۔ تجھے شیرنی بننا ہے۔ کبھی شیرنی کو دیکھا ہے؟ وہ جنگل میں کیسے سکون سے بیٹھتی ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ خود کو حالات پر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ حالات اس کی مرضی سے ہی چلیں گے۔ تو بھی اپنے آپ کو ہر مرد کے آگے کسی شیرنی کی طرح پیش کرنا اور پھر دیکھنا کہ وہ خود بھیگی بلی بن جائے گا۔ میرے کان پر جھکتے شمع بائی دھیرے دھیرے مجھے وہ ادائیں، وہ انداز بتا رہی تھی جس سے میں کسی مرد کو پوری طرح دیوانہ بنا سکتی تھی۔ شمع بائی نے مجھے ہر وہ گر سکھایا تھا جو شاید انہوں نے اس کوٹھے کی کسی دوسری لڑکی کو نہیں سکھایا تھا۔ ان کے لیے میں ان کی شہزادی تھی، بہت خاص، جس کی وجہ سے اس کوٹھے کی قسمت بدلی تھی۔ اس حویلی کی دیواروں میں پیسے کی برسات ہونے لگی تھی، اس لیے وہ مجھے کسی ہیرے کی طرح تراشنا چاہتی تھی، اور پھر میں ویسے ہی کرتی چلی گئی جیسے شمع بائی نے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے کام سے مزہ لینا سکھایا تھا۔ میں مردوں کو اپنے کمرے تک لاتی، اس کے بعد میں خود کو ان کے آگے پیش نہ کرتی بلکہ انہیں مجبور کرتی کہ وہ میرے قریب آئیں۔ میں انہیں دیے کی طرح صرف روشنی دکھاتی اور وہ خود باقی کی طرح جل جاتے۔ بیتے 4 سالوں میں بھول گئی تھی کہ میرا اصلی نام کیا ہے، میں کون ہوں، میں یہاں کیسے پہنچی ہوں۔ اگر یاد تھا تو یہی کہ میں ایک مشہور طوائف ہوں، ایک خوبصورت رقصہ جس کے رقص پر کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا ہے۔ میرا نام رانو شمع بائی نے رکھا تھا اور میں نے اسی نام کو اپنی زندگی مان لیا تھا۔ میں بھول گئی تھی
کہ میرا اصل نام فاطمہ اشفاق تھا۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تھی۔ ہم بہت امیر نہیں تھے، لیکن میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کی تھی جو میں چاہتی تھی۔ میرے باپ نے مجھے رانیوں کی طرح ہی رکھا تھا، لیکن پھر ایک دن اسکول سے واپسی میں اچانک ایک گاڑی والے نے مجھے گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں ڈالا تھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا، اور جب ہوش آیا تو میں نے خود کو شمع بائی کے کوٹھے پر پایا، اور پھر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہی کوٹھا میری زندگی بن گیا۔ میری چھت، میرا گھر، سب کچھ یہ حویلی تھا جہاں میں اپنے آپ کو کسی شہزادی کی طرح تصور کرتی تھی۔ اب بھی اپنے کمرے میں لانے والے مرد کے پیروں پر اپنا پیر رکھ کر میں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے لبوں سے میرے تلوے چاٹے، اپنے آپ کو میرے قدموں میں نچھاور کر دے، اور وہ بالکل کسی دیوانے عاشق کی طرح میرے پیروں سے گھنگرو اتارتے میرے پیروں کو چوم رہا تھا۔ اس نے گھنگرو اتار کر کے رکھے تو میں ایک ادا سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ میری کمر اس کی جانب تھی۔ میں نے ڈوریاں کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے میری چولی کی ڈوریاں کو بھی اپنے لبوں سے کھول رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے لبوں کے لمس سے میرے کمر کو دہکاتا تو کبھی دھیرے سے اپنے دانتوں کا نشان چھوڑ دیتا۔ میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس پروانے کو جلا رہی ہوں۔ چولی کی ڈوریاں کھلی تو میں نے چولی کو ڈھیلا کر دیا۔ میں ان طوافوں میں سے نہیں تھی کہ جو گاہک کو دیکھ کر فوراً ہی خود کو بے لباس کر دیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے گاہک کو ترسانا، اسے تڑپانا آتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے محبت کا جام پلا کر ہی اپنا آپ کسی مرد کے حوالے کرتی تھی۔ اس امیر مرد کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا تھا۔ میں نے خود کو چولی سے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اسے ڈھیلا کیا تھا، اور پھر آہستگی سے میں نے اپنے گھاگھرے کی ڈوریاں کھول دی تھی۔ گھاگھرا فرش پر گرا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی اپنا پاؤں اٹھا کر اس رئیس زادے کے کاندھے پر رکھا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو وہ میری رانوں کو چومنے لگا، اور پھر چومتے چومتے اچانک ہی وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا تھا۔ اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر ایک دم ہی مجھے خود سے دور کیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر مجھے تک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میرے کسی گاہک نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کوئی مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بلکہ ایسی سچویشن میں تو میرا کوئی بھی گاہک مجھے کھینچ کر خود سے لپیٹ لیا کرتا تھا۔ اس لیے میں اس مرد کی اس حرکت پر شوکڈ ہو گئی تھی، اور اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کو حرکت دیتے مجھ سے پوچھا تھا، تم فاطمہ اشفاق ہو، اشفاق احمد کی بیٹی؟ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھنے لگی جو میرے اس نام سے پکار رہا تھا، جیسے میں خود بھی بھول چکی تھی۔ وہ مجھے میرے باپ کے نام سے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت تیزی سے میں نے بستر کی چادر کو اٹھا کر اپنے وجود پر ڈالا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی بہت اپنے نے مجھے برہنہ دیکھ لیا ہو۔ مجھے اپنی عزت جانے کا خوف محسوس ہوا تھا، وہ عزت جو میرے پاس تھی ہی نہیں۔ شاید یہ ڈر میرے باپ کے نام کا تھا۔ میں خود کو چھپائے بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے چہرے کے تاثرات سے وہ جان گیا تھا کہ اس نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قریب آیا تھا، مجھے بازو سے پکڑتا کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں اغوا کر کے بیچا تھا۔ میں نے تو تمہیں ایک آدمی کو فروخت کیا تھا، شاید اس نے تمہیں اس کوٹھے پر پہنچایا ہو۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں اشفاق احمد کا مجرم ہوں۔ میں نے تمہارا سارا گھر تباہ کر دیا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا تھا، اور میں بس ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔
تم نے مجھ پر یہ ستم کیوں کیا؟ کیوں مجھے میرے ماں باپ سے الگ کیا؟ کیوں مجھے اغوا کیا؟ اپنے ماضی کا ذکر سن کر میرے پرانے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میں اپنے ان زخموں کا اعصاب چاہتی تھی، ماضی کے ان لمحوں کا جب میں بہت کرب سے گزری تھی، اور اس کرب سے گزر کر میں آج ایک مشہور تباہی بنی تھی۔ مجھے ہر اس رات کا حصہ چاہیے تھا جو میں نے بہت تکلیف میں گزاری تھی۔ اور پھر اس مرد نے روتے ہوئے مجھے وہ کہانی سنائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انتقام کی آگ میں اندھا وہ شخص مجھے میری عزت سمیت بھسم کر گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے باپ کا دوست تھا، لیکن کسی بات پر میرے ابا کا اس سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات تو معمولی تھی، لیکن اس مرد نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ وہ کسی طرح میرے ابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور پھر وہ موقع کی تلاش کرتا رہا۔ اسے بس میرے ابا کو پریشان کرنا تھا، میرے ابا کو نیچا دکھانا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے ابا اس قدر پریشان ہوں کہ انہیں اپنا ہوش بھی نہ رہے۔ وہ میرے ابا کی خوشیوں سے کھیلنا چاہتا تھا، اور اسے اس بات کا علم تھا کہ میرے ابا کی جان مجھ میں ہے۔ میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہوں۔ بس اس نے ابا کو تنگ کرنے کے لیے مجھ پر وار کیا، اور اسکول سے واپسی میں وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شام تک مجھے رکھے گا اور پھر واپس چھوڑ دے گا۔ اس کا ارادہ مجھے آگے فروخت کرنے کا نہیں تھا۔ وہ تو بس ابا کو تڑپانا چاہتا تھا۔ لیکن میرے ابا نے نہ صرف پولیس میں کمپلین کروائی تھی، بلکہ اپنے کسی جاننے والے سے سورس لگوا کر ہر طرف پولیس کو دوڑا دیا تھا۔ میرے ابا میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور اسی بات سے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھے سے جان چھڑانے کے لیے بے ہوشی کے عالم میں ہی ایک آدمی کے ساتھ میرا سودا کر دیا، لیکن مجھے اپنے گھر سے نکال کر اس آدمی کے اڈے تک پہنچانے کے لیے اسے میرے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ اس لیے اس نے خود میرا یونیفارم اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا اور مجھے اپنے بیٹے کا لباس پہنا دیا تھا۔ اس کا بیٹا میرا ہم عمر تھا۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے جیسا حلیہ دیا اور پھر ایک گاڑی میں ڈال کر مجھے اس دوسرے آدمی کو فروخت کر دیا۔ اس کا مقصد پیسوں کا حصول نہیں تھا، بلکہ مجھ سے جان چھڑانا تھا۔ مجھے اغوا کر کے وہ بری طرح پھنس گیا تھا، اور اس لیے اس نے بس مجھے بیچ دیا اور خود اس سارے معاملے سے نکل گیا۔ میرے ماں باپ مجھے 2 سالوں تک تلاش کرتے رہے، اور پھر وہ دونوں میرے غم میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اکلوتی اولاد کو کھو دینے کے غم یہ صدمے نے ان کی جان لے لی تھی۔ پھر وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگا، اشفاق اور اس کی بیوی تو دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میرا سکون بھی لے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں ایک دن بھی چین کی سانس نہ لے سکا، اور پھر ایک دن میری بیوی اور اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اشفاق کا گھر اجاڑا تھا۔ قدرت نے میرا گھر برباد کر دیا۔ میں ہر وقت پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا، نشہ کرنے لگا، فحاشی کے اڈوں پر گھومنے لگا۔ میں بس سکون کا متلاشی تھا۔ مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ سکون کی تلاش میں ہی میں آج یہاں پر آیا ہوں۔ گزرے 4 سالوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا ہے۔ آج میں خود کو کوستا ہوں، ندامت کے آنسو بہاتا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں آتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں آ کر تم مجھے واپس مل جاؤ گی۔ تمہارے کپڑے بدلواتے ہوئے میں نے یہ سرخ نشان تمہارے پیروں پر دیکھا تھا۔ دراصل یہ کوئی جلا ہوا نشان ہے، اس لیے یہ میرے ذہن میں رہ گیا، اور اسے دیکھتے ہی میں تمہیں پہچان گیا۔ 4 سالوں میں تم کافی بدل گئی ہو، بہت جوان ہو گئی ہو، لیکن یہ نشان ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، اسے معاف کر دوں یا سزا دوں یا پھر اس کی جان لے لوں۔ اس کی وجہ سے میں ایک عزت دار اور شریف لڑکی سے ایک طوائف بن گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن پھر میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو مجھے قابل رحم لگا۔ اس کی اپنی بیوی اور بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ پچھتاوے کی آگ اسے جلا رہی تھی، پھر بھلا میں اسے اور کیا سزا دیتی؟ وہ تو خود اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ،
اور دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کچھ نہ کہا، وہ خود ہی کمرے سے نکل گیا۔ اور نہ جانے شمع بائی کے ساتھ اس نے کیا بات چیت کی کہ کچھ دیر بعد شمع بائی میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اب تم ان حویلی کی دیواروں سے آزاد ہو۔ اور پھر وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، اس نے مجھے عزت کی زندگی دی، بیٹی بنا کر رکھا۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی ہوں اور میں اس آدمی کے گھر میں رہتی ہوں۔ وہ میری شادی کروانا چاہتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھ جیسی لڑکی کو شادی کرنی چاہیے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کسی جگہ سے نکل کر یہاں آئی ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا اب مجھے شادی کے لیے حامی بھرنی چاہیے؟ کیا میرا دردناک ماضی کبھی میرا پیچھا چھوڑے گا؟ کیا اگر میرے شوہر کو میری سچائی پتہ چلے گی تو وہ مجھے قبول کرے گا؟ کیا اس معاشرے میں کسی میں اتنا ظرف ہے کہ وہ ایک طوائف کو معاف کر سکیں؟ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔